السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، امید ہے کہ آپ بخیر ہوں گے۔ ناظرین کرام، ایک سوال یہ ہے کہ ایک مسلمان کا اپنے مسلمان بھائی سے کتنے دن تک نہ بولنا یہ درست ہے، اور کتنے لمبے وقت تک نہ بولنے پر کتنی سخت وعید ہے؟ یہ ایک سوال ہے۔ اس تعلق سے میں آپ حضرات کے سامنے تین باتیں الگ الگ طور پر رکھتا ہوں، آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ دیکھو، ایک تو وہ لوگ ہیں جو ایک عام مسلمان ہیں، عام لوگ ہیں، عام مسلمان ہیں، اور ان سے ہمارا ایک تعلق ہے۔ ایک وہ لوگ ہیں جن سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مسلمانوں میں ایک وہ ہیں جو ہمارے اعزا اقربا رشتہ دار ہوتے ہیں۔ رشتہ داروں میں بھی پھر دو اس طرح کے رشتہ دار ہوتے ہیں، ایک ددیالی ننیالی رشتہ دار اور ایک سسرالی رشتہ دار۔ تو اس طرح سے یہ تقسیمیں نکلتی ہیں۔ جب یہ تقسیمیں نکلتی ہیں تو آپ اس کو سمجھیں کہ شریعت ہمیں کہاں کہاں کیا کیا حکم دیتی ہے، یہ ہمارے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اب آپ سمجھیں، سب سے پہلے ایک وہ لوگ جن سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ہم سے بولیں نہ بولیں ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے۔ ایک وہ مسلمان جن سے ہمارا تعلق ہے، اب ہماری کسی بات پر ان سے انبن ہو جاتی ہے، لڑائی ہو جاتی ہے، تو یہاں شریعت کا کیا حکم ہے کہ ہم کتنے دن میں ان سے بولنا شروع کر دیں، اور کتنی دور تک نہ بولنے پر کتنی سخت وعید ہے۔ ایک یہ تعلق ہے۔ یہ دوسرے نمبر کا جو تعلق ہے کہ ہمارا کسی بنا پر اگر ان سے انبن ہو جاتی ہے، اور انبن ہونے کی شکل میں اب اگر ہم ان سے نہیں بولتے ہیں تو ہم کتنے دن میں واپس بول لیں، یہ ایک بات ذہن میں رکھیے گا۔ اب اس کے بعد اگلا مرحلہ آتا ہے، ایک رشتہ داری ہوتی ہے ددیالی، ایک رشتہ داری ہوتی ہے ننیالی، اور ایک رشتہ داری ہوتی ہے سسرالی۔ تو ان تینوں کو سمجھیے، ددیالی رشتہ داری اور ننیالی رشتہ دار، اس کو کہتے ہیں رحم۔ رحم یعنی یہ رشتہ داری رحم سے جڑی ہوئی ہے۔ جب رحم نے اللہ کو پکڑ لیا تو اس وقت جب اللہ نے رحم کو پیدا کیا، اس وقت نے پکڑا، اے اللہ یہ لوگ میرے ساتھ ظلم کریں گے، تو اس وقت اللہ نے کہا تھا توڑے گا اس سے میرا واسطہ ختم، اس سے میرا تعلق ختم، اور جو تجھے جوڑے گا اس سے میں جڑوں گا، یعنی وہ مجھ سے قریب ہوگا۔ تو ددیالی اور ننیالی رشتہ داری میں اس بات کی بالکل اجازت نہیں ہے کہ آپ لڑائی کریں، آپ لڑائی جھگڑا کریں۔ اگر ددیالی رشتوں میں لڑائی ہوتی ہے آپ کو اگلے منٹ میں بولنا پڑے گا، اگر ننیالی رشتوں میں لڑائی ہوتی ہے آپ کو اگلے منٹ میں بولنا پڑے گا، وہاں لڑائی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آپ لڑیں اور بولیں، لڑیں فوراً بولیں۔ اب ایک ددیالی رشتہ ہوتا کس سے ہے؟ ہمارے والد صاحب کے بھائی، چچا، تایا، پھپھو، یہ ہمارے ددیالی رشتے ہیں۔ پھپھو سے لڑائی ہو جائے فوراً بولیے، والد تائے سے لڑائی ہو جائے فوراً بولیے، چچا سے لڑائی ہو جائے فوراً بولیے، ان کے بچوں سے لڑائی ہو جائے فوراً بولیے۔ یہ آپ کے ددیالی رشتے، ان کو آپ توڑ نہیں سکتے۔ اسی طرح سے ماموں سے لڑائی ہو جائے فوراً بولیے، خالے سے لڑائی ہو جائے فوراً بولیے، ماموں کے بچوں سے لڑائی ہو جائے فوراً بولیے، نانا سے لڑائی ہو جائے فوراً بولیے، نانی سے لڑائی ہو جائے فوراً بولیے، فوراً بولیے۔ بس ایسے سمجھ لیجیے جیسے ایک گھر میں بہت سارے برتن ہوتے ہیں، برتن گرے آپس میں بجا پھر اٹھا کے رکھ دیے گئے، بس وہی کہ وہی ان کی خوبصورتی ہے۔ ان میں قطع تعلق کرنا، بھائی سے لڑائی ہو جائے، بہن سے لڑائی ہو جائے کہ دور بالکل منہ بنا کے بیٹھ جانا، ایک دوسرے کے منانے کا انتظار کرنا، یہ بالکل غلط ہے، یہ بالکل درست نہیں ہے، اس میں گنجائش ہی نہیں ہے کہ آپ ذرا سا بھی لڑیں۔ اب رہا ایک مرحلہ، ایک میں نے وہ ذہن میں رکھیے گا، پہلا ایک وہ مرحلہ ہے جو اعزا اقربا ہیں اور ان سے ہماری انبن ہو گئی۔ اب ایک یہ سسرالی رشتہ ہے، ان سے ہماری انبن ہو گئی، تو اس میں ہمیں 3 دن کے اندر بولنا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے، ہمیں کتنا بولنا ہے؟ 3 دن کے اندر۔ ہاں یہ بات الگ ہے، ہو سکتا ہے ہمارا مزاج نہیں مل رہا ہو، تو اگر مزاج نہیں مل رہا تو دل سے کپٹ تو نکالنا ہے، 3 دن کے اندر بولنا ہے السلام علیکم، وعلیکم السلام، ٹھیک ہے، آپ اپنے گھر سے ہی، ہم اپنے گھر سے ہی، زیادہ تعلق نہیں، زیادہ گہرا تعلق نہیں، ٹھیک ہے، لیکن دل سے کپٹ نکالنا، دل کو صاف کرنا، یہ 3 دن کے اندر ضروری ہے۔ ایک عام مسلمان، یعنی عام مسلمانوں میں جو آپ سے قریب ہے، جن کا آپ سے تعلق ہے، آپ کا بیوپار ہے، آپ کا لین دین چلتا ہے، آپ کے گراہک ہیں، آپ کے دکاندار ہیں، آپ کے ملنے والے ہیں، آپ کے پڑوسی ہیں، یہ، اور اسی طرح سسرالی رشتہ دار، یہ ایک ہی زمرے میں آتے ہیں۔ 3 دن سے زیادہ
ان سے آپ بغیر بولے نہیں رہ سکتے۔ اس کے علاوہ اگر آپ نے لمبا گیپ کر دیا اور گیپ 1 سال تک ہو گیا تو آپ کو یوں سمجھ لیجئے کہ اگر آپ کے جھگڑے کی بنا پر آپ کا نہ بولنا اگر 1 سال تک پہنچ جاتا ہے تو مانند قتل کے ہوگا، یعنی قتل پر جو سزا ملتی ہے ممکن ہے وہ سزا آپ کو ملے۔ تو اس لیے اس بات کو ذہن میں رکھیے۔ میں نے مختصر انداز میں آپ کے سامنے وضاحت رکھی کہ کن رشتہ داروں سے ہمیں لڑنے کی بالکل اجازت نہیں ہے، اور کہاں اگر ہماری انبن ہو جائے تو ہمیں کتنے دن کی اجازت ہے کہ ہم کتنے دن تک کے اندر اپنا دل صاف کر کے فوراً بولیں، اور اگر ہم نے اس کو کھینچا تو پھر ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا آخرت کے اندر۔ بہرحال امید ہے کہ مختصر سے وقت میں آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔